اس نے آپ کو کہا ہو کہ تم میرے گھر آنا، میں تمہیں، ایک آدمی کی عادت تھی کسی کو دعوت پہ بلاتا تو کہتا کبھی ہمارے گھر کی بھی دال روٹی کھا لو. لوگوں کی عادت ہوتی ہے نا، ہمارے غریب خانے پہ آؤ، کبھی دال روٹی ہماری بھی کھا لو. مقصد یہ ہوتا ہے ہمارا تو بڑا بنگلہ ہے اور ہم قورمہ اور وغیرہ وغیرہ بریانی اور مزے کی چیزیں بنائیں گے. ان کو لوگ عاجزی میں کیا کہتے ہیں؟ غریب خانہ، اور ہماری بھی دال روٹی ایسے کہتے ہیں. تو ایک شخص نے کسی دوسرے کو دعوت دی، یار کبھی ہمارے بھی گھر کی دال روٹی کھا لو آ کے. یہ چلا گیا کہ ملے گی تو قورمے بریانی، کہنے کو تو سب کیا کہتے ہیں؟ دال روٹی، لیکن ملے گا تو قورمہ. جب وہاں گیا تو دیکھا واقعی میں دال روٹی رکھی ہوئی تھی. تو جو ہوسٹ تھا جس نے بلایا تھا اس کا کتا بھونک رہا تھا بہت زیادہ. تو جو ہوسٹ میزبان تھا اس نے کتے سے کہا چپ ہو جا ورنہ میں تیری ٹانگیں توڑ دوں گا. تو یہ مہمان کتے سے کہتا ہے چپ ہو جا، یہ واقعی میں ٹانگیں ہی توڑے گا، کیونکہ یہ جو کہتا ہے اس کا وہی مطلب ہوتا ہے. ہم دھمکی دیتے ہیں ٹانگیں توڑ دیں گے، مائیں بچوں کو دھمکیاں دیتی ہے چپ ہو جا تیری زبان کاٹ دوں گی، تیری زبان پلاس سے پکڑ کے باہر نکال دوں گی. کیسی کیسی دھمکیاں مائیں بچوں کو دے رہی ہوتی ہیں. جو چنگیز خان اور ہلاکو خان نے بغداد کے خلیفہ کو وہ دھمکیاں نہیں دی تھی، مائیں ایسی دھمکیاں بچوں کو دیتی ہیں، لیکن اس پر عمل کرتی ہیں، بس وہ ڈرانے کے لیے ہوتا ہے. تو یہاں بھی وہ سمجھے کہ صرف ویسے ہی مذاق کر رہے دال روٹی، اور کتے کو کہہ رہے ٹانگے، تو کتے کو کہتا ہے یہ واقعی میں تیری ٹانگیں توڑ دے گا. تو ان کا جو خدا سے ریلیشن ہے نا غیر مسلموں کا، ہم مسلم ہیں، ہم میں اور غیر مسلم میں فرق کیا ہے؟ غیر مسلم کا گاڈ سے، خدا سے، اللہ سے، بھگوان سے جو ریلیشن ہے وہ انتہائی کمزور ہوتا ہے. حتیٰ کہ آپس کا ریلیشن بھی اتنا کمزور نہیں ہوتا جتنا خدا سے ریلیشن کمزور ہوتا ہے. بس وہ اتنا ہی ریلیشن ہے، او مائی گاڈ اور دو چار چیزیں. تو اس لیے اللہ کہتے ہیں کہ وہ والا ریلیشن اللہ سے قائم کرو جو اسلام نے بتایا ہے، تو میں اس ریلیشن کو ریلیشن مانوں گا. ادروائز یہ ریلیشن کے نام پہ مذاق ہے. آپ کا دوست ہے یا آپ کی شادی ہو گئی، بیوی کی مثال دیتا ہوں وہ زیادہ بہتر ہے. آپ نے لڑ کے شادی کی، اپنے ابا سے کو منایا، پھر اپنے سسر صاحب کے پاؤں میں پڑ گئے. میں آپ کو منانے کا طریقہ بھی سمجھا رہا ہوں. آپ سسر صاحب کے پاؤں میں پڑ گئے، آپ نے جا کے اور بہت ریکویسٹ کی، بڑی جو ہے دعائیں مانگی، اور بالآخر آپ کو بیوی مل گئی، اور آپ کہہ رہے ہو میں تمہارے لیے آسمان سے تارے توڑ کے لاؤں گا، میں یہ کر دوں گا، میں یوں کر دوں گا. بہت خوش ہو گئے آپ اس سے. اب وہ کہتی ہے باہر جب جا رہے ہو تو واپسی پہ 6 انڈے لیتے ہوئے آنا. آپ نہ انڈے لے کر آ رہے ہو، نہ نان نفقہ دے رہے ہو، نہ اس کا گیس کا بل دے رہے ہو، نہ بجلی کا بل دے رہے ہو، اور بس محبت کی باتیں صبح شام کر رہے ہو آپ. تو بیوی آپ کی اس محبت کے دعووں کو مانے گی؟ لیکن جب کوئی مسئلہ ہوتا ہے آپ کہتے ہیں اوہ مائی وائف، جیسے غیر مسلم کہتے ہیں اوہ مائی گاڈ. اب بیگم کہہ رہی ہے تم نہ کوئی مجھے خرچہ دیتے ہو، نہ مجھے کپڑے بنا کے دیتے ہو، نہ کہیں باہر گھمانے پھرانے اپنے ساتھ لے کے جاتے ہو، ہم ہنی مون بھی منانے نہیں گئے، ہمارے بچوں کے ہنی مون کا ٹائم ہو گیا اور ہم نے اب تک ہنی مون نہیں بنایا. تو آپ کہتے ہو دیکھو میرا تم سے ریلیشن نہ ہوتا تو بات پہ میں اوہ مائی وائف نہ کہتا. تو بیوی مان لے گی اس ریلیشن کو؟ کوئی بھی نہیں مانتا بھائی. تو غیر مسلم جو اللہ کو مانتے ہیں ان کا اللہ سے اتنا ریلیشن بھی نہیں ہے جو دو بھائیوں کا آپس میں ہوتا ہے، باپ بیٹے کا آپس میں ہوتا ہے، آپ کے کسی ریلیٹو کا آپس میں ہوتا ہے. اس لیے اسلام اس ریلیشن کو ریلیشن نہیں مانتا. اسلام کہتا ہے وہ والا ریلیشن چاہیے جو اللہ بتاتا ہے پیغمبروں کے ذریعے. اس لیے پیغمبروں پر ایمان بھی ضروری ہے. اگر ہم پیغمبروں پر ایمان نہیں لاتے نا، محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر، موسیٰ علیہ السلام پر، عیسیٰ علیہ السلام پر، پیغمبروں پر اگر ہم ایمان نہیں رکھتے تو اس کا مطلب ہم اللہ کو، خدا کو تو مانتے ہیں، لیکن خدا بندوں سے کیا چاہتا ہے
کن چیزوں کو خدا پسند کرتا ہے, کن چیزوں کو خدا پسند نہیں کرتا, وہ تو بھائی ہمیں پیغمبروں سے پتا چلتا ہے. اگر پیغمبروں کو بیچ میں ہم نے نکال دیا تو پھر اللہ پر ایمان لانے کا کوئی فائدہ نہیں ہے, تو کوئی فائدہ ہی نہیں ہے. اس لیے اللہ پر ایمان میں دوسری چیز جو سب سے بڑی ہے وہ کیا ہے؟ پیغمبروں پر ایمان. کیونکہ پیغمبروں نے ہمیں اللہ کی کتابیں دی, پیغمبروں نے ہمیں اللہ کے احکامات دیے ہیں, اس لیے پیغمبر کے کو سچا ہونا بھی اللہ نے ثابت کیا ہے. اب پیغمبر پر ایمان بھی ضروری ہے نا. میں نے بتایا جو چیز ضروری ہوتی ہے وہ انتہائی آسان ہوتی ہے. کیا خیال ہے بھائی؟ آکسیجن ضروری, اس کا حصول انتہائی آسان. پانی اس کے بعد ضروری, اس کا حصول انتہائی آسان. کھانا اس کے بعد ضروری, اس کا حصول انتہائی آسان. کوئی زیادہ راکٹ سائنس کی ضرورت نہیں ہے اس میں. تو ایسے ہی نبیوں پر ایمان بھی چونکہ بہت زیادہ ضروری ہے, اس لیے اللہ نے نبیوں کی زندگی کو ایسا صاف ستھرا بنایا, ان کی سیرت کو اتنا پاکیزہ بنایا, ان کی تعلیمات کو اتنا اٹریکٹیو بنایا ہے کہ ان کی تعلیمات اور ان کے مذہب کو دیکھتے ہی انسان اس پر ایمان لے آتا ہے, اگر اس کے دل میں ضد اور ہٹ دھرمی نہ ہو. تو اس لیے دو راستے اللہ نے بتائے, ایک گمراہی کا راستہ اور ایک ہدایت کا راستہ. اب ہدایت کا راستہ کیا ہے؟ اللہ پر ایمان. پھر اللہ اور بندوں کے درمیان ریلیشن کا کام کرتے ہیں انبیاء, پیغمبر. تو دوسرے نمبر پر کس پر ایمان؟ پیغمبر پر ایمان. یہاں تک تو الحمدللہ ہم سب کو ہدایت حاصل ہے. آپ جتنے یہاں مجھے سننے کے لیے آئے ہیں سب ایک خدا پر یقین رکھتے ہیں, ایسا ہی ہے نا؟ اس کے بعد ہم سب جتنی ہماری بہنیں یہاں بیٹھی ہیں, جتنے اسٹوڈنٹس یہاں بیٹھے ہیں, ہم سب سید الانبیاء محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو لاسٹ میسنجر آف گاڈ سمجھتے ہیں. اس میں تو کوئی شک نہیں ہے نا. آگے مسئلہ ہو رہا ہے, میسنجر آف گاڈ جو بات کہتے ہیں وہاں ہم مسئلہ کرتے ہیں, قرآن جو باتیں کرتا ہے وہاں ہم عمل میں کمزور ہوتے ہیں. قرآن نے جو ہمیں احکامات دیے ہیں, ہدایت کا تیسرا درجہ یہ ہے کہ ان احکامات کو فالو کیا جائے. سب سے پہلا حکم عقیدہ توحید, ہمیں اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہیں کرنا, صرف یا اللہ مدد. سمجھ میں آیا کہ نہیں آیا؟ یا اللہ مدد کے علاوہ کوئی نعرہ ایکسیپٹیبل نہیں ہے, قابل قبول نہیں ہے. دوسرے نمبر پر اللہ نے اپنے ریلیشن کو مضبوط کرنے کے لیے نماز قائم کرنے کا حکم دیا. یہاں جتنے لوگ بیٹھے عزم کریں ہم پابندی سے 5 نمازیں فرض ادا کریں گے, کبھی بھی کسی صورت میں نماز کو اپنے وقت سے ضائع نہیں ہونے دیں گے. تیسرے نمبر پہ اللہ نے اپنے ریلیشن کے بعد سب سے جو زیادہ ریلیشن بتایا ہے وَهَدَيْنَاهُ النَّجْدَيْنِ. میں نے بتایا نا جو ایمان رکھتے ہیں اچھے اعمال وہی کرتے ہیں, جو اللہ پہ ایمان نہیں لاتے وہ اچھے عمل نہیں, وہ چند چیزوں کو تو لے کر آ جائیں گے, چند تکلفات کو, اچھے عمل نہیں ہو سکتے ان سے. اگر اچھے عمل ہوتے تو نماز پڑھتے, عقیدہ توحید کے قائل ہوتے. تیسرے نمبر پہ اللہ نے حکم دیا, دیکھو اسلام 2 قسم کے ریلیشن کا نام ہے. مجھے ایک بات بتاؤ, آپ تو ماشاءاللہ یونیورسٹی میں پڑھتے ہیں, آپ نے کچھ مخلوقات ایسی دیکھی ہوں گی جن کی لائف انڈیویجول گزرتی ہے. ایسے مخلوق دیکھی ہے نا آپ نے, وہ خاندان اور پریوار کی شکل میں نہیں رہتے, دیکھے ہیں نا ایسے. مثال کے طور پر گدھا, گدھے کا خاندان ہوتا ہے؟ نہیں ہوتا نا. گدھا پریوار بنا کے رہتا ہے, خاندان بنا کے رہتا ہے, فیملی کے تحت رہتا ہے یا وداؤٹ فیملی رہتا ہے, تبھی تو گدھا ہے. اچھا مجھے کسی نے بتایا کہ بنگلہ دیش میں گدھے ہیں ہی نہیں, ایسا ہی ہے یا نہیں ہوتا؟ ماشاءاللہ تھوڑے بہت ہوتے ہیں. تو ہمارے پاس ہیں, ہم ایکسپورٹ کر دیتے ہیں. اگر آپ کو چاہیے ہمارے پاس, یہ تو نہیں کہوں گا بہت ہیں لیکن بہرحال ہیں. خیر, تو 2 قسم کی مخلوق اللہ نے پیدا کی ہے.
کچھ ایسی مخلوق ہوتی ہے جو انڈیویجول لائف گزارتے ہیں, وہ انڈیویجولزم پہ بلیو کرتے ہیں. جیسے گدھا, کتنا اچھا بلیو ہے گدھے کا, اکیلا زندگی گزارے گا, اس کا گدھی کے ساتھ بس ایک فزیکل ریلیشن ہوتا ہے, اور کوئی فیملی, پریوار, خاندان, باپ دادا, چاچا, نانا, پھپھو, خالہ, بھتیجا, بھانجا, ایسا کوئی سسٹم کم از کم میری نالج میں گدھے گھوڑوں کا بولو نہیں ہے. لیکن کچھ جانور ہم دیکھتے ہیں, جانوروں میں ہی وہ فیملی کی صورت میں رہتے ہیں, وہ ایک جوائنٹ کمیونٹی کی صورت میں رہتے ہیں. چیونٹیوں کو دیکھ لیں آپ, کبوتر کو دیکھ لیں آپ, پیر بنا کے رہتے ہیں وہ. تو کون سی لائف زیادہ بہتر ہے دیکھنے میں, اٹریکٹ کون سی لائف زیادہ کرتی ہے؟ فیملی لائف. اس لیے اسلام نے انسانوں کے لیے جس لائف کی سلیکشن کی وہ گدھے گھوڑوں والی لائف نہیں, اسلام نے انسانوں کے لیے جس لائف کو سلیکٹ کیا وہ فیملی والی لائف ہے. اب یہ بات ہم لے کے پوری دنیا میں گھوم رہے ہیں, پوری دنیا کو سمجھا رہے ہیں, لیکن لوگ کہتے ہیں سائنس میں تو ایسا کچھ بھی نہیں لکھا ہوا, سائنس میں تو ایسا کچھ بھی نہیں لکھا ہوا. بھائی جو باتیں بالکل واضح ہوتی ہیں اس کو سائنس میں لکھنے کی ضرورت, 2 اور 2 4, اگر سائنس میں نہیں بھی لکھا ہوا ہوتا تو بھی 2 اور 2 4 ہی ہوتے وہ, بلکہ لکھا ہی اس لیے کہ 2 اور 2 کو کیلکولیٹ کر کے دیکھا تو 4 جواب آ رہا, تو انہوں نے لکھ لیا. تو انسان فیملی کی شکل میں رہتا ہے. اگر یہ بات سائنس میں نہیں لکھی ہوئی ہے تو میری طرف سے آپ اب لکھ لیں, یہ تو کامن سینس کی بات ہے. اب مجھے ایک بات بتاؤ, نیچر کا کوئی آلٹرنیٹ ہوتا ہے؟ سائنس کی وجہ سے, سائنسی تھیوری یا نظریات کی وجہ سے نیچر چینج ہو سکتی ہے؟ کبھی بھی چینج نہیں ہو سکتی. انسان کی جو نیچر ہے وہ انڈیویجولزم نہیں ہے کہ انفرادی زندگی گزارے. انسان کو جیسے پینے کے لیے پانی چاہیے اور سانس لینے کے لیے آکسیجن چاہیے, ایسے ہی انسان کو صحت مند لائف گزارنے کے لیے ریلیشن چاہیے. جنگل میں تھوڑی پیدا ہوئے ہیں اکیلے بڑے ہو جائیں گے ہم. اور ریلیشن کی 2 قسمیں ہیں. پھر ایک ریلیشن وہ ہوتا ہے جو گاڈ یعنی خدا اور اللہ کی طرف سے سلیکٹڈ ہوتا ہے, جس کو بلڈ ریلیشن کہا جاتا ہے. وہ ریلیشن میں نے اور آپ نے نہیں بنایا ہوتا, وہ ہماری مرضی کے بغیر کس نے بنایا ہے؟ اللہ نے بنایا ہے. اور ایک ریلیشن وہ ہوتا ہے جو میرے اور آپ کا سلیکٹڈ, ہم خود اس ریلیشن کو سلیکٹ کرتے ہیں. جیسے آپ نے جمشید کو اپنا دوست بنا لیا, غفار کو اپنا فرینڈ بنا لیا, یہ ریلیشن کون سا ہے؟ سلیکٹڈ. سمجھ میں آ رہی بات کہ نہیں آ رہی؟ پھر اس ریلیشن جس میں آپ سلیکٹ کرتے ہیں ریلیشن, اس کی بھی 2 قسمیں. ایک وہ ریلیشن ہے جو آپ نے سلیکٹ کیا اور اللہ نے اس کو آپ کی سلیکشن کی وجہ سے بلڈ ریلیشن قرار دے دیا, اس کو مان لیا کہ یہ بھی آج سے کیا ہے. ابھی تک آپ کو میں نے 100 نمبر دیے تھے, فل ان دا بلینکس کی وجہ سے 1 نمبر کٹ گیا آپ کا. دوبارہ سے آسان الفاظ میں سمجھاتا ہوں. ایک تو یہ بات, ریلیشن کے بغیر آپ زندہ نہیں رہ سکتے, رہو گے تو ڈپریشن میں جاؤ گے. تبھی آپ دیکھ لو انگریزوں میں, غیر مسلموں میں ریلیشن ختم تو ریلیشن کا آلٹرنیٹ انہوں نے کیا نکالا؟ انسانوں سے ریلیشن ختم ہوا تو انسانوں کے ریلیشن کا آلٹرنیٹ کتے نکال لیے انہوں نے. انگریز بھی اکیلا زندگی نہیں گزارتا, اس نے ماں کو گھر سے نکالا, باپ کو گھر سے نکالا, بیوی کو سوسائٹی سے نکالا, تو ریلیشن تو انہی سے بنتا ہے. جب یہ سب ریلیشن ختم ہو گئے, مادہ پرستی آئی تو فرینڈ شپ بھی گئی, کیونکہ دوست بھی دوست پہ خرچ نہیں کرتا. تو نتیجہ کیا نکلا؟ کیا وداؤٹ ریلیشن زندگی گزارنا شروع کی انہوں نے؟ نہ, مجبوراً ان کو کتوں کا سہارا لینا پڑا. کاش یہ بات آپ کی سمجھ میں آ جائے. مجبوراً کس کا سہارا لینا پڑا ان کو؟ کتوں کا. کتوں سے ریلیشن ہوتا ہے. جہاز میں کتے ساتھ سفر کر رہے ہیں, اور اتنے کیوٹ کتے, جو کتے کو پکڑ کے کھڑا ہوتا ہے وہ کتا لگ رہا ہوتا ہے, کتا نہیں لگ رہا ہوتا. یعنی دل چاہتا ہے کہ کتے کو چاہیے انسان کو پکڑ کے کھڑا ہو, اتنے کیوٹ کتے ہوتے ہیں وہ. تو بھائی اس سے پتا چلا کہ ریلیشن تو بہرحال ہمیں بولو چاہیے. تو 3 قسم کے ریلیشن ہوتے ہیں. ایک جس میں ہمارے ارادے کا دخل نہیں ہوتا,
اب اللہ نے جس کو میری ماں بنا دیا مجھ سے پوچھ کے بنایا ہے؟ جس کو میرا باپ بنا دیا مجھ سے پوچھ کے بنایا ہے؟ نہ. یہ ریلیشن کس کی طرف سے ہے؟ اللہ. اللہ کہتا ہے سب سے مضبوط اور پاورفل ریلیشن یہ ہے. اس میں آپ اپنی ڈیڈی اور اپنی مما اور اپنی ممی اور اپنے پاپا جو صبح چائے میں ڈبو کے کھاتے ہیں، اب مجھے نہیں پتا یہاں اس کو کیا کہتے ہیں، ہم لوگ جو چیز صبح چائے میں ڈبو کے کھاتے ہیں اس کو پاپا کہتے ہیں، اور ابا کو بھی کیا کہتے ہیں؟ پاپا. تبھی ان کو بھی ڈبو کے کھا جاتے ہیں. جب بوڑھے ہوتے ہیں نا وہ، ان کو بھی کیا کرتے ہیں؟ ڈبو کے کھا جاتے ہیں. تو ڈیڈی، امی، ابو، یہ ریلیشن میرے اور آپ کی سلیکشن نہیں ہے. یہ کس کی سلیکشن ہے؟ اللہ کی. تو اس سلیکشن پہ فخر کیا کرو. ایک نوجوان مجھے ملا، کہتے ہیں کاش میں کسی اور کے گھر میں پیدا ہوتا. میں نے کہا میرے ابا ایسے، میرے ابا. میں نے کہا بھائی اللہ نے پیدا کیا ہے تو اپنی ماں اور اپنے باپ پہ فخر کرو. تو عزم کرو ہم اپنے اماں ابا سے ریلیشن کو کبھی بھی ختم نہیں ہونے دیں گے. اور اللہ کی نظر میں اللہ کے بعد سب سے بڑا ریلیشن یہ. پھر بہن بھائی کا ریلیشن، یہ بھی ہماری سلیکشن نہیں ہے. یہ کس کی سلیکشن ہے؟ اللہ نے جس کو آپ کا بھائی بنا دیا، اللہ نے بنا دیا. جیسا میں ایسا ہو، آپ کو گزارا چلانا ہے اس کے ساتھ. آج یہ فیملی سسٹم تباہ اسی وجہ سے ہو رہا ہے. بھائی بھائی کو نہیں پوچھتا، بھائی بہن کو نہیں پوچھتا، بہن بھائی کو نہیں پوچھتی. سب اپنے اپنے موبائل لے کے اپنے اپنے کمبلوں میں گھسیں گے. شام کو کوئی سلام، جیسے پہلے ہمارے کلچر میں تھا، سوسائٹی میں تھا، بچہ جاب سے آیا پہلے ابا کو سلام کرے گا، اماں سے آشیرواد لے گا، اس کے بعد بھائی، بڑے بھائی جان، چھوٹے بھائی جان، سسٹر سے جا کے خیریت. نہ آیا اور کمرے میں گھس کے موبائل نکال کے شروع. کھانے بھی چوہے کو دیکھا ہے کیسے کھاتے ہیں کھانا؟ ادھر سے لے کے بھاگا اور بل میں گھسا. آج کالج سے، یونیورسٹی سے جب لڑکا گھر آتا ہے، کچن میں گیا، لے کے اپنے کمرے میں گھس کے کنڈی لگا کے بیٹھ کے کھا رہے کھانا. وہی کام کر رہے ہو جو کون کرتا ہے؟ چوہے کرتے ہیں. تو اچھا کام تھوڑی ہے. تو ریلیشن کی تو ایسی کی تیسی ہو گئی. دوسرا ریلیشن وہ ہوتا ہے اسی طرح خالہ، چچا، یہ ریلیشن اللہ کے بنائے ہوئے ہیں. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الخالۃ بمنزلۃ الام. خالہ بھی دوسرے درجے میں، حدیث کا مفہوم ہے، ماں کی طرح ہی ہے. آج ہم گوروں کو دیکھ دیکھ کے، مغربی دنیا کو دیکھ دیکھ کے یہ سارے ریلیشن ہمارے ختم ہو رہے ہیں. دوسرا ریلیشن وہ ہوتا ہے جو آپ کی سلیکشن ہو. کس کی سلیکشن ہو؟ یہ اللہ نے آپ پہ مسلط نہیں کیا. ابا آپ اپنی مرضی سے چینج نہیں کر سکتے، اماں اپنی مرضی سے چینجیبل نہیں ہے. یہ بھائی چینجیبل نہیں ہے. یہ کہہ رہے ہیں بیوی بہت فاسٹ ہے، ان کی اسپیڈ بہت تیز ہے بھائی. تو دوسرا ریلیشن وہ ہوتا ہے جو ہماری سلیکشن ہو. کس کی سلیکشن ہو؟ پھر اس کی بھی دو قسمیں. اللہ کہتے ہیں چاہو تو بلڈ ریلیشن بنا لو، چاہو تو ویسے ہی دوستی رکھ لو. دوستی رکھنے کی آپ کو عورت سے اجازت نہیں، اس کو صرف بیوی بنا سکتے ہو، اس کے علاوہ کچھ بھی نہیں بنا سکتے بس. تو دوست سے ریلیشن، پڑوسی سے ریلیشن. آپ نے کسی کے پڑوس میں گھر لے لیا تو وہ آپ کا پڑوسی بن گیا، اس سے بھی آپ کا ریلیشن قائم ہو گیا کہ نہیں ہو گیا؟ آفس میں آپ کا کوئی کولیگ ہے، اس سے بھی ایک ریلیشن ہے. آپ جہاز میں، ٹرین میں، بس میں سفر کر رہے ہیں، آپ کے ساتھ کوئی بیٹھا ہوا ہے، اس سے بھی آپ کا ریلیشن. اللہ نے فرمایا والجار ذی القربى والجار الجنب والصاحب بالجنب وابن السبیل. کسی سے کسی بھی قسم کا تمہارا ریلیشن ہو تو اس سے تم نے اچھا سلوک کرنا ہے، چاہے تھوڑی دیر کا ریلیشن ہو. قرآن میں ایک ایک کا اللہ نے تذکرہ کیا ہے. اور ایک ریلیشن وہ ہوتا ہے، اچھا یہ آپ کے بلڈ ریلیشن نہیں بن جاتے کہ جہاز میں آپ کے ساتھ کوئی غفار بھائی آ کے بیٹھے، اچھی گپ شپ ہو رہی ہے اور سنائیں، سب سیٹ چل رہا ہے، آپ وہاں جا رہے ہیں تو میں وہاں جا رہا ہوں، میں بھی وہاں جا رہا ہوں، وغیرہ وغیرہ. یہ نہیں ہوگا کہ اب وراثت اس کو ملے گی آپ کی، کیونکہ آپ کی بہت اچھی دوستی تھی اس سے. نہ، وراثت صرف بلڈ ریلیشن میں جاتی ہے. تیسری ریلیشن کی وہ قسم ہے کہ آپ نے نکاح کر کے ایک صاحب کو اپنا فادر ان لا بنا لیا، اس کی بیٹی کو اپنی وائف بنا لیا. یہ بھی بلڈ ریلیشن ہے
ہے نہیں, لیکن اللہ نے اس کو بلڈ ریلیشن ہی قرار دے دیا. تبھی اپنی وائف کی ماں سے, مدر سے قیامت تک آپ نکاح نہیں کر سکتے. اگر ان کی بیٹی آپ کی وائف نہ بنتی تو آپ نکاح کر سکتے تھے, کیا خیال ہے؟ لیکن ان کی بیٹی آپ کی وائف بن گئی, اب علیحدگی بھی ہوگی, آپ اس کی ماں سے کبھی بھی نکاح نہیں کر سکتے. تو اللہ نے اس کی اماں کو آپ کی اماں جیسا بنا دیا. کیا خیال ہے بھائی؟ یہ کس نے حکم دیا ہمیں؟ اللہ نے. یہ والا ریلیشن بھی قرآن میں ذکر ہے. خلق من الماء بشرا فجعلہ نسبا وصہرا. اللہ کہتے ہیں میں نے انسان کو ایک پانی سے بنایا اور اسے ددیال ننیال والا خاندان اور سسرال والا خاندان میں نے دے دیا. سسرال کو آج کل میں پیار سے سسرائیل کہتا ہوں. سسرال سمجھتے ہو نا, ان لاز. تو سسرال کو آج کل میں کیا کہتا ہوں؟ سسرائیل, کیونکہ سسرالیوں میں تھوڑا سا اسرائیلیوں کا ٹچ. سسرالیوں میں تھوڑا سا اسرائیلیوں کا ٹچ آتا ہے, ٹینشن دینے کے لحاظ سے. تو بھائی یہ بھی ریلیشن ہے جس کو ہم نے قائم کرنا ہے. اس ریلیشن کی بھی اللہ نے ڈیٹیل بتائی کہ نان نفقہ مرد کے ذمے ہے, عورت کے ذمے ہے وہ شوہر کی اطاعت کرے, اور آپ کے ساس سسر بھی آپ کے لیے ماں باپ کی جیسے بن جاتے ہیں. ان احق الذی اکرم بہ الرجل ابنتہ او اختہ, نبی نے فرمایا جس کی بہن یا بیٹی تمہارے نکاح میں ہے وہ تمہارے لیے سب سے زیادہ قابل احترام ہے. جس کو بردر ان لا کہا جاتا ہے, آج کل ہم اس کو سالہ کہتے ہیں. سالہ نام بھی دیکھو کیسا الٹا سیدھا رکھ دیا. اس لیے میں نہیں سالہ کہتا, میں جب سالے جب تک میرے سامنے نہ ہو تو سالہ کہتا ہوں, جب سامنے آئے تو بردر ان لا کہتا ہوں. سمجھ رہے؟ تو یہ وہ خیر ہے جو اسلام نے ہمیں دی ہے. یہ وہ خیر ہے جو اسلام نے ہمیں دی. آج میرا ارادہ تھا بیان بہت مختصر کروں گا, کیونکہ اس سے پہلے یونیورسٹی میں جو بیان ہوا ہے اس میں سوال جواب بہت زیادہ تھے, تو بیان لمبا ہونے کی وجہ سے میں کویشچن اینڈ آنسر کو فوکس نہیں کر سکا. تو میں اب بس اپنے بیان کو سمیٹتا ہوں, خلاصہ پیش کرتا ہوں آپ کے سامنے. اس کے بعد جو آپ کی طرف سے جو بہت سارے سوالات آئے ہوئے ہیں ان میں کچھ سوالات کے میں جواب دے کے اپنی بیان کو, اپنی مجلس کو ختم کرتا ہوں. تو دیکھو خلاصہ ان سب باتوں کا کیا نکلا کہ ہم مسلم ہیں, اللہ پہ ایمان رکھتے ہیں, اس نیکی کی اللہ نے ہمیں توفیق دی ہے, اس نیکی پر ہم نے مضبوطی سے قائم رہنا ہے. اس کے بعد ہم پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان رکھتے ہیں, کیونکہ پیغمبر میسنجر آف گاڈ نے ہی ہمیں بتایا ہے, سید الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم نے, کہ صحیح کیا ہے اور غلط کیا ہے, اور اس صحیح اور غلط کا خلاصہ کیا ہے. اللہ سے بھی مضبوط ریلیشن قائم کیا جائے اور اللہ کی مخلوق سے بھی مضبوط ریلیشن قائم کیا جائے. پھر اللہ سے ریلیشن قائم کیسے ہوگا؟ نماز, زکوٰۃ, روزہ, حج, برائی سے بچنا ہے, اور جتنی بھی اللہ نے چیزوں کو حرام قرار دیا, شراب ہے, جوا ہے, یہ سب چیزوں سے اوائڈ کرنا ہے, تو ہمارا اللہ سے ریلیشن بنے گا. اور مخلوق سے ریلیشن, اس کے 3 درجات, ایک وہ جو آپ کے بلڈ ریلیشن ہے, ماں باپ, بہن, بھائی, اس کے بعد آپ کا جو ان لاز ہوتے ہیں وہ والا ریلیشن, اور تیسرے درجے پہ کون سا ریلیشن؟ آپ کے ساتھ اٹھنے بیٹھنے والے. آتو کل ذی حق حقا, اللہ کہتے ہیں ہر حقدار کو اس کا حق دو. یہ اسلام کا خلاصہ ہے. یہ کس نے ہمیں یہ مذہب کس نے دیا ہمیں؟ سید الانبیاء محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے. تو یہ تعلیمات ہی پیغمبر کے سچا ہونے کی دلیل ہے. یہ تعلیمات دنیا میں کسی کے پاس نہیں ہے. تو آپ یونیورسٹی میں پڑھ رہے ہیں اور اچھی طرح سے پڑھیں. دیکھو دنیا ہمیشہ پڑھے لکھے لوگوں کی بات اور ترقی یافتہ لوگوں کی بات کو سنتی ہے, غریب کی بات, کم ترقی یافتہ کی بات دنیا میں کوئی بھی نہیں سنتی. میں ایک چھوٹا سا واقعہ سنا کے اپنا بیان ختم کرتا ہوں. کینیڈا میں ہمارے ایک دوست ہیں, اللہ نے بہت پیسہ دیا ہے. وہ پہلے کچھ عیاشیوں میں تھے, توبہ طائب کر کے دین کی طرف آ گئے, حلیہ تبدیل ہو گیا ان کا. تو وہ بنوری ٹاؤن آئے کراچی میں. بنوریا سائٹ ایریا میں ہے نا بنوریا, مفتی نعیم صاحب, شاید آپ نے نام سنا, ان کے بیٹے ہوتے ہیں مفتی نعمان, مفتی فرحان. ان کے مدرسے میں آئے پڑھنے کے لیے. جب پڑھنے کے لیے ان کے مدرسے میں آئے تو پیسے والے تو بہت تھے, کسی لگژری ریسٹورنٹ میں گئے کھانا کھانے کے لیے. تو ان کی ٹوپی اور شلوار قمیض کو دیکھ کے ریسٹورنٹ والے نے ان کو اندر گھسنے ہی نہیں دیا.
سمجھ رہے کہ نہیں سمجھ رہے؟ اور بہانہ کر دیا کہ نہیں یہ کھانا. اس نے کہا کیوں نہیں ہے, ریسٹورینٹ ہے اور یہاں کیا کھانا نہیں بکتا تو کیا بکتا ہے یہاں پہ. تو بعد میں ان کو آ کے کسی نے بتایا کہ آپ کا اسٹیٹس یہ نہیں ہے کہ آپ اس مہنگے ہوٹل میں بیٹھ کے کھانا کھائیں, کیونکہ آپ تو مولانا ٹائپ کے آدمی لگ رہے ہیں. تو پھر کہتے ہیں میں نے سب سے پہلے انگلش بولنا شروع کی, ڈش فش. پھر کہتے ہیں میں نے اپنا بینک کا کارڈ دکھایا, وہ کارڈ بھی ہر ایک کے پاس نہیں ہوتا. پھر کہتے ہیں میں نے اپنا پاسپورٹ دکھایا کینیڈین. اس کے بعد مینیجر صاحب آئے ہیں ملاقات کے سلسلے میں. سمجھ رہے کہ نہیں سمجھ رہے؟ میں نہیں کہہ رہا کہ آپ کینیڈین پاسپورٹ رکھیں, آپ بنگلہ دیش کا پاسپورٹ ہی رکھیں, مسلمانوں کا کنٹری ہے. یہاں مجھے اسلام کی بہاریں بہت ماشاءاللہ بہت زیادہ نظر آ رہی ہیں. تو لیکن جب آپ کا اسٹیٹس اونچا ہوگا تو دنیا آپ کی بات سنے گی. اور اسٹیٹس آپ کا اونچا یا تو ایجوکیشن سے ہوتا ہے یا روکھڑے سے ہوتا ہے. روکھڑا سمجھتے ہیں, ٹکا. اس لیے تجارت کو اور ایجوکیشن کو فوکس کریں. چند لوگوں کے لیے عالم بننا ضروری ہے, قرآن نے حکم دیا ہے کہ کچھ لوگ عالم بنے. وہ الحمدللہ یہاں مدرسے بہت آباد ہیں. میں نے مدرسہ دیکھا 10,000 طلبہ, تو وہ اپنی زندگیاں انہوں نے وقف کر دی دین کے علم کے لیے. آپ یونیورسٹی میں پڑھ رہے ہیں تو آپ اسلام کا حکم سمجھ کے اس ایجوکیشن کو فوکس کریں کہ ہم نے تعلیم میں آگے نہیں بلکہ بہت آگے جانا ہے. سمجھتے ہو کہ نہیں سمجھتے؟ اسلام کو عزت دلانے کے لیے ضروری ہے کہ مسلمان کی عزت ہو, اور مسلمان کی عزت کے لیے ضروری ہے کہ بزنس مسلم کے پاس ہو, اچھا بزنس ہو. دوسروں سے چھیننا کچھ نہیں ہے, خود آگے بڑھنا ہے. یہ نہیں ہے کہ آپ کے قریب میں ستار کی دودھ کی دکان ہے تو اس کو بند کروا کے اپنی دکان کھول لی. کہ مفتی صاحب نے کہا تھا بزنس میں ترقی کرنی ہے, اس کو بھی کرنے دو بھائی. نہ کسی غیر مسلم سے بزنس چھیننا ہے نہ کسی مسلم سے. سب انسانوں کے بنیادی حقوق میں برابر ہیں. آپ نے آگے جانا ہے تو ایجوکیشن میں بھی آگے جانا ہے. مسلمان بہت پیچھے تعلیم میں, اس وجہ سے مار کھا رہا ہے. اور مذہب کو بھی نہیں چھوڑنا آپ نے. ہمارے بعض طلبہ تعلیم میں آگے جاتے ہیں تو ایجوکیشن وہاں سے لے رہے ہیں, نظریات بھی انہی کے لینا شروع کر دیتے ہیں. بھائی نہیں, تہذیب اسلام کی ہوگی, تعلیم جہاں سے ملے لے لو. سمجھتے ہو کہ نہیں سمجھتے؟ تو اللہ تعالی ہم سب کو ان سب باتوں پہ عمل کی توفیق عطا فرمائے. ایک بار پھر آپ لوگوں کا شکریہ, آپ نے مجھے بنگلہ دیش میں بلایا, اپنی یونیورسٹی میں بیان کرنے دیا. یونیورسٹی کی جو انتظامیہ ہے, مینجمنٹ ہے, اس کا بہت شکر گزار ہوں. آپ لوگوں کا بھی اتنی دیر آپ نے بیٹھ کے بات سنی, حالانکہ بیچ میں 4 شادیوں کی بات بھی نہیں آئی, پھر بھی آپ نے سن لی اتنی دیر میں. جو کویشچن اینڈ آنسر ہے وہ ذرا دے دیں. میرے موبائل میں بھیج دیے سوال. اچھا بھائی, آپ اگر پڑھتے چلے جائیں. اوپر کھڑے ہو کے جواب دیں, جیسے آپ بولیں. اوپر جاؤں؟ ٹھیک ہے جی. سوالات تو کہاں ہیں؟ اچھا آپ نے بھیجے ہیں؟ ہاں صحیح ہے. سوال آ گئے میرے پاس, میں پڑھ لوں, یہیں سے پڑھ لوں؟ ہم لوگ یونیورسٹی میں پڑھتے ہیں تو ہم لوگ یونیورسٹی میں جو پڑھتے ہیں تو اس میں ہم لوگ کیا طرح کے مشاغل آتے ہیں, کیسے ہم لوگ عمل کر سکتے ہیں اور تعلیم کے مشاغل کیسے یہاں پہ کر سکتے ہیں, اس کی وجہ سے روشنی کرنا. بھائی یونیورسٹی میں پڑھتے ہو تو وہ پڑھتی بھی تو اسی یونیورسٹی میں ہے نا. یہ کہہ رہے ہیں میں یونیورسٹی میں پڑھتا ہوں اور میرے تو ابھی وسائل نہیں ہیں تو میں کیسے شادی کر سکتا ہوں. تو جس سے کرنی ہے وہ بھی تو اسی یونیورسٹی میں پڑھتی ہے. تو ویسے جب ڈیٹس لگ رہی ہیں, ملاقاتیں ہو رہی ہیں, تو بہتر نہیں ہے نکاح کے رشتے میں اس کو تبدیل کر لو؟ کیا خیال ہے؟ اتنا آسان. باقی بات یہ
کہ جب باہر ملکوں میں ہم دیکھتے ہیں نا، یورپ میں، امریکہ میں، لڑکے پڑھنے کے لیے جاتے ہیں، پاکستان سے بھی، انڈیا سے بھی، افغانستان سے بھی، بنگلہ دیش سے بھی، تو وہ دن میں پڑھائی کر رہے ہوتے ہیں، رات کو جاب کر رہے ہوتے ہیں. سمجھتے ہیں؟ تو جب سر پہ پڑتی ہے نا، سب راہیں نکل آتی ہیں. تو اگر آپ کے دل میں نکاح کی اہمیت ہوگی، برائی سے بچنے کی اہمیت ہوگی، تو آپ دن میں پڑھیں گے اور شام کو کوئی بزنس کریں گے آپ. اور اللہ نے قرآن میں کہا ہے کہ میں نے، حدیث میں آتا ہے کہ 3 آدمیوں کی مدد اللہ نے اپنے ذمے لازم لے لی ہے. ان 3 میں ایک وہ ہے جو نکاح کرنا چاہتا ہے، شادی کرنا چاہتا ہے تاکہ اپنے آپ کو برائی سے بچائے. تو جب آپ نکاح کی نیت سے روزگار تلاش کریں گے، سائڈ بزنس کریں گے، تو انشاءاللہ اللہ کی مدد ہوگی. اور اگر بیٹھے بیٹھے باتیں کرتے رہیں گے تو میرے علم میں ایسے 40 45 سال 50 سال کے لوگ ہیں جو اب تک باتیں کر رہے ہیں. اسلام اور جدید سائنس میں کوئی فرق نہیں ہے. اسلام سائنس کے اگینسٹ نہیں ہے، یہ پہلی بات دماغ میں بٹھائیں. اسلام میں کوئی ایک تھیوری، کوئی ایک آئیڈیالوجی، کوئی ایک نظریہ ایسا نہیں ہے جو سائنس سے ٹکراتا ہو. اسلام میں 2 اور 2 کتنے ہوتے ہیں؟ 4. سائنس کے جو ماہر ریاضیات ہیں وہ کیا کہتے ہیں؟ 2 اور 2 کتنے ہوتے ہیں؟ قرآن کہتا ہے وَالشَّمْسُ تَجْرِي لِمُسْتَقَرٍّ لَهَا، سورج ایک ٹھکانے پر چلتا چلا جا رہا ہے. سائنس کیا کہتی ہے؟ چل رہا ہے یا رکا ہوا ہے؟ چل رہا ہے. اللہ قرآن میں کہتے ہیں کُلٌّ فِي فَلَكٍ يَسْبَحُونَ، سورہ یاسین میں. جتنے بھی ستارے سیارے ایک دائرے میں تیر رہے ہیں، حالانکہ اس وقت تو تیرتا ہوا کوئی نہیں دیکھ رہا تھا. جدید سائنس کیا کہتی ہے؟ رکے ہوئے ہیں یا تیر رہے ہیں؟ اور قرآن نے سوئمنگ کا لفظ استعمال کیا ہے، سوئمنگ، کیونکہ جب کوئی تیرتا ہے نا اسموتھلی، تو ایسے ہی اسموتھلی چلے جا رہے ہیں، کوئی اسپیڈ بریکر نہیں آتا. زمین چل رہی ہے، راستے میں کوئی اسپیڈ بریکر آ جاتا، تھوڑا سا ہلتی، تو ہم کہاں پہنچ چکے ہوتے آپ سوچو. قرآن کہتا ہے وَجَعَلْنَا مِنَ الْمَاءِ كُلَّ شَيْءٍ حَيٍّ، ہم نے ہر زندہ چیز کو پانی سے پیدا کیا ہے. آج سائنسدان جہاں بھی زندگی تلاش کرتے ہیں پہلے پانی تلاش کرتے ہیں. کیا خیال ہے بھائی؟ تو یہ تھیوری سائنس سے ٹکرا رہی ہے یا جدید سائنس نے اس کو ثابت کیا ہے؟ قرآن کہتا ہے اولم یر الذین کفروا ان السماوات والارض کانتا رتقا ففتقناہما، کیا کافر یہ دیکھتے نہیں ہے کہ زمین آسمان ملے ہوئے تھے، ہم نے ان کو پھاڑ کے جدا کر دیا. سائنسدان کیا کہتے ہیں؟ پہلے یہ ملے ہوئے تھے یا نہیں ملے ہوئے تھے؟ ملے ہوئے تھے بھائی، تو ملے ہوئے تھے پہلے. اللہ فرماتے ہیں وَالسَّمَاءَ بَنَيْنَاهَا بِأَيْدٍ وَإِنَّا لَمُوسِعُونَ، ہم نے آسمانوں کو بنایا اور ہم اس میں وسعت دے رہے، پھیلا رہے ہیں. سائنسدان کیا کہتے ہیں؟ کائنات رکی ہوئی ہے، سکڑ رہی ہے یا پھیل رہی ہے؟ کون سی ایسی چیز ہے بھائی جو جدید سائنس کے خلاف ہو؟ ہاں، کچھ چیزیں سائنس بنا کے پیش کی جاتی ہیں، وہ سائنس ہوتی نہیں. اللہ کہتے ہیں میں نے آدم کو مٹی سے بنایا، بندر سے کوئی وجود میں نہیں آیا، ڈائریکٹ مٹی سے بنایا ہے. اس بارے میں سائنس خاموش ہے، کیونکہ جب بن رہے تھے ہم دیکھ تھوڑی رہے تھے. لہذا اب مختلف تھیوریز آ رہی ہیں، نظریات آ رہے ہیں، کوئی کہہ رہا ہے ایسے بنا، کوئی کہہ رہا ہے ایسا بنا. ان میں کوئی بھی چیز ثابت شدہ نہیں ہے. سمجھتے ہو کہ نہیں سمجھتے؟ ڈارون کی جو اصل تھیوری تھی وہ یہ نہیں تھی کہ خدا موجود نہیں ہے، بلکہ اس کی تھیوری یہ تھی کہ اگر یہ فرض کر لیا جائے کہ کوئی بنانے والا نہیں ہے تو میں بھی اس طرح سے بنی ہوگی، ہو سکتا ہے پھر اس طرح سے ہم وجود میں آئے ہوں. وہ یہ نہیں ہے کہ خدا نہیں ہے. سمجھتے ہو کہ نہیں سمجھتے؟ تو سائنس سے ثابت ہو، ہوائی فائرنگ نہ ہو، سائنس سے ثابت شدہ کوئی نظریہ قرآن کے اگینسٹ نہیں ہے. دیکھو اسلامی ریاست کی خصوصیات یہ ہیں، کرپشن کا خاتمہ کرے وہ، جیسے سیدنا حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا دور حکومت تھا کہ اپنی پیٹھ پہ راشن لاد کے چلا کرتے تھے کہ کوئی بھوکا نہ سوئے. اسلامی ریاست کا حاکم وہ لوگوں کا خیال کرتا ہے، وہ لوگوں کی کو ترجیح دیتا ہے، وہ لوگوں کے ساتھ برابر کے معاملات رکھتا ہے. اس میں اقربا پروری، رشتہ داری کی بیس پہ کسی کو آگے لانا، کسی کو پیچھے لانا، یہ سب نہیں ہوتا.
وہ اس بات کا خیال کرتا ہے کہ توحید کا نظام نافذ ہو، تمام لوگوں کو اپنے مذہب کی آزادی ہو۔ اسلامی مملکت میں کبھی کسی غیر مسلم کو زبردستی نہ مسلمان بنایا جاتا ہے، نہ اس کی عبادت گاہوں کو توڑا جاتا ہے۔ دیکھو ہندوستان میں 1000 سال مسلمانوں نے حکومت کی ہے کہ نہیں کی ہے؟ جس میں بنگلہ دیش بھی تھا، جس میں پاکستان بھی تھا، جس میں برما بھی تھا، اور انڈیا تو تھا ہی۔ تو آج بھی ہمیں ہندوؤں کے مندر ہندوستان میں نظر آتے ہیں، 1000 سال پرانے، 500 سال پرانے ہیں کہ نہیں؟ تو مسلم حکمرانوں نے، اسلامی حکومتوں نے کبھی ان کو نہیں چھیڑا، نہ چرچوں کو توڑا ہے۔ تو ہر شخص کو مذہبی آزادی، یہ بھی اسلامی حکومت کا ایک خاصہ ہے، لیکن اسلام سپیریئر ہوگا اس حکومت میں۔ اسلام کیا ہوگا؟ سپیریئر ہوگا اس کی، تو امن قائم ہوگا۔ بہت ساری بیسک خصوصیات ہیں جو کسی بھی اسلامی حکومت میں ہونا ضروری۔ عقیدہ توحید ہوگا، مسلمانوں کو مزاروں پہ جانے کی اجازت نہیں ہوگی اسلامی حکومت میں۔ غیر مسلم جائیں، وہ قبروں کے سامنے سجدہ کریں، بتوں کے سامنے سجدہ کریں، ان کا مسئلہ ہے۔ کوئی مسلمان جائے گا تو واجب الچماٹ ہوگا۔ ایک ہوتا ہے واجب القتل، ایک ہوتا ہے واجب التعزیر، ایک ہوتا ہے واجب الچماٹ۔ مسلمان کو آپ نہ چماٹ لگانا شروع کر دینا کسی کو۔ حکومت جو اسلامی حکومت ہوگی وہ سب سے پہلے توحید کو نافذ کرے گی، نماز کے نظام کو نافذ کرے گی، پردے کے نظام کو نافذ کرے گی، زنا کو اللیگل قرار دے گی، شراب کو اللیگل قرار دے گی۔ تو یہ ساری خصوصیات ہیں۔ یعنی جس سے نکاح کرنا ہے اس کو پہلے سے کیسے سمجھے کہ وہ دیندار ہے؟ تو معلومات لیں اس کے بارے میں، اس کی اماں سے ملیں، اس کے ابا سے ملیں، اس کے بھائیوں سے ملیں۔ ویسے تو بڑے نیک بنے ہوئے ہیں، سب مل ملا کے فیصلہ کر رہے ہوتے ہیں کہ ہے کیا ہے۔ تو اندازہ ہو جاتا ہے، پردہ دیکھ کے، نماز روزہ دیکھ کے اندازہ ہی ہوتا ہے۔ 100% یقین تو بھائی نہ مجھے آپ کے بارے میں ہے، نہ آپ کو میرے بارے میں۔ 100% تو اللہ ہی جانتا ہے، ہم ظاہری کچھ احوال دیکھ کے اندازہ لگاتے ہیں۔ دو بیوی ہے، ایڈجسٹ کیسے کریں؟ دو بیویوں کو آدمی ایڈجسٹ کر ہی نہیں سکتا، دونوں بیویاں مل کے اس کو ایڈجسٹ کرتی ہیں۔ آپ کا کام ہے تیسری تلاش کریں بس۔ جی ہاں، دیکھیں یہ منگنی اسلام میں نہیں ہے۔ صحابہ کرام کا طریقہ یہ تھا کہ اگر کوئی پسند آتا نکاح کا پیغام بھیجتے، وہاں سے ہاں ہوتی تو نکاح کر لیتے، نہ ہوتی تو کہیں اور پیغام بھیج دیتے۔ یہ منگنیاں تو غیر مسلموں سے ہماری سوسائٹی میں آئی ہیں۔ ان منگنیوں کے سائیڈ ایفیکٹ بھی بہت زیادہ ہے۔ نکاح سے پہلے ہی تعلقات خراب ہو جاتے ہیں۔ اس نے کوئی جملہ بول دیا تو دل پہ لے گئے، پھر آپ نے کچھ بول دیا اس کو دل پہ لے گئی، یہی چلتا رہتا ہے۔ نہ تعلیم کے، نہ مذہب کے، نہ دین کے، نہ دنیا کے، سب برباد ہو جاتا ہے۔ اس لیے منگنی کا لفظ عربی لغت میں ہے ہی نہیں۔ نکاح کا پیغام جس کو خطبہ کہا جاتا ہے، اس کو پروموٹ کریں۔ تو اس لیے میں تو اسی کو کہوں گا کہ آپ نے پیغام بھیجا ہے تو بس ہاں یا نہ۔ آپ خاتون ہیں؟ اچھا اچھا، مذاق کر رہا ہوں۔ جی 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 دیکھیے کچھ شعبے تو ایسے ہیں جس میں خواتین کو ایجوکیشن، جیسے میڈیکل سائنس ہے، اس میں تو خواتین ڈاکٹرز کی بہت زیادہ ضرورت ہے۔ تو اب یہ تو خواتین خود فیصلہ کریں نا، اور اپنے علماء سے، اپنے علاقے کے علماء سے مشورہ لیں، کیونکہ وہ آپ کی نیڈ کو زیادہ سمجھتے ہیں۔ میں نے تو ایک مثال دے دی میڈیکل سائنس میں، ڈینٹسٹ میں خواتین کی کمی ہے، مرد لوگ جو خواتین ہیں وہ بھی ڈینٹسٹ مردوں سے علاج کروا رہی ہوتی ہیں، اور گائنی کی تو لیڈی ڈاکٹر ہی ہوگی، اس میں تو میل کا ہونا حیا کے خلاف ہے، شریعت کی تعلیمات کے خلاف ہے۔ تو اور بہت سارے شعبے، جنرل فزیشین بھی اگر خواتین ہوں تو بہت سارے شعبے جن میں خواتین ہی تعلیم حاصل کر سکتی ہیں، یعنی ان کے لیے، خواتین کے لیے وہی ضروری ہے۔
दूसरा सवाल ये है, ये भी बहुत अभी सवाल आ रहा है कि बहुत शोर है कि मैंने आपसे बात सुन के लग रहा है कि आपको मान सकेंगे, इसके ताल्लुक को मानना और इसका ताल्लुक आपसे करना चाहिए, इसमें आप देखो, मैंने अभी बैत का सिलसिला शुरू नहीं किया है, जब शुरू करूंगा तो फिर अनाउंसमेंट हो जाएगी, फिर बांग्लादेश से आप या तो पाकिस्तान आ जाइएगा या मैं पाकिस्तान से बांग्लादेश आ जाऊंगा, बैठेंगे मिलजुल के फिर। लेकिन फिर जो जिसको पीर व मुर्शिद बनाया जाता है ना, वो जिसको वाजिबुल चमाट समझता है उसको चमाट भी लगा देता है, समझ रहे? देखो, इस्लाम का जो खालिस निज़ाम हुकूमत है वो तो ये है कि सब लोग मिल के किसी ऐसे आदमी को सेलेक्ट करें जिसके पास दीन का इल्म भी हो, दुनिया का इल्म भी हो, अल्लाह का खौफ भी हो, और वो अपनी आवाम से खैरख्वाह भी हो और तजर्बेकार भी हो। जैसे सहाबा ने मिल के सिलेक्शन की सैयदना अबू बकर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की, ऐसा है या नहीं है? तो सबसे बेहतरीन तरीक़ा तो ये है। लेकिन इस्लाम ये कहता है अगर बेहतरीन तरीक़ा आपके लिए मुमकिन नहीं है तो ज़माने में जो तरीक़ा सूटेबल है, आप समझते हो उसके नुकसानात कम होंगे, उस तरीके को इख्तियार कर लिया जाए। उसमें जमहूरियत का बाज़ दफ़ा जमहूरी तरीका बेहतर होता है, बाज़ दफ़ा आमिरियत बेहतर होती है। बाज़ मुल्क ऐसे हैं जहाँ आमिरियत समझते हैं, यानी कोई एक डंडे के जोर पे कोई आके मुसल्लत हो गया लेकिन उसने मुल्क का निज़ाम ठीक कर दिया, हालांकि वो गैर आईनी तरीके से आया था, लेकिन जब आ गया तो मुल्क का निज़ाम उसने ठीक कर दिया। और बाज़ दफ़ा ऐसे होता है जमहूरी तरीके से कोई शख्स आया और उसने मुल्क का निज़ाम, जैसे तैयब उर्दुगान जमहूरी तरीके से आया ना तुर्की में, लेकिन जब से आया तुर्की इस्लामाइजेशन की तरफ जाना शुरू हो गया है। लेकिन बाज़ ममालिक ऐसे हैं, तो इसलिए इस्लाम कहता है आम खाने से मतलब रखो, पेड़ गिनने से मतलब मत रखो, आम खाने से मतलब रखो। तो ये जो हमारे यहाँ एक नारे लगाए जाते हैं ना, जमहूरियत कुफर है, भाई जमहूरियत नहीं होगी तो क्या होगी फिर? कहते हैं खिलाफत, तो खलीफा होगा कौन? उसको लाएंगे कहां से? वो मुसल्लत कैसे करेंगे? जंग होगी, लड़ाई होगी, खून खराबा होगा, पता चला वो खलीफा आने के बजाय आपका मुल्क आपके हाथ से ही निकल गया। तो इसलिए हाँ, पुरअमन एहतजाज एक अलग चीज है। मैं मुसल्ला लड़ाई की बात कर रहा हूं, असलहे के जोर से लड़ने में खून खराबा होता है। मुसल्ला जो अवाम का एहतजाज होता है वो तो जरूरी है। जब आप समझते हो कोई गलत हाकिम है तो अवामी एहतजाज से, आप जैसे आप लोगों ने हुकूमत तब्दील की ना अभी माजी में, खानदानी एहतजाज किया हो पूरा, तभी तो मैं आया हूं। ये तो आप लोगों ने एक काम किया, एक अच्छा एक इनकलाब आया बांग्लादेश में तो उलमा के वीजे खुले, वरना उलमा को तो वीजे में हम तो तरस गए थे बांग्लादेश जाने के लिए। तो कोई एक मखसूस तरीका इस्लाम में नहीं है, जो ग्राउंड रियलिटी से जो तरीका मैच कर रहा हो, सूटेबल हो। असबाब की दुनिया में हवाई बातें ना हो कि मुझे ख्वाब आया है, मेरे खून से इनकलाब आ रहा है। अबे ख्वाब किसी को 4 शादियों के, मैंने बहुत लोगों को देखे ख्वाब आए हैं, ख्वाब नहीं आया, ये मुझे हजरत जी ने बशारत दी है कि तुम ये करो तो यूं हो जाएगा, ना 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 ना। तो जो सूटेबल तरीका हो, आप समझते हो कि ये इफेक्ट करेगा सोसाइटी पे, तो उसमें जो सूटेबल तरीका हो वो तरीका इस्लाम कहते हैं इख्तियार करो। तो ना जमहूरियत कुफर है, ना आमिरियत कुफर है। बाज़ मुल्कों में जमहूरियत के फायदे हैं, बाज़ मुल्कों में आमिरियत के फायदे हैं। तो अब आपके मुल्क में आप बेहतर जानो, यहाँ के उलमा। नॉर्मली तो जमहूरियत ही बेहतर है इस जमाने में, क्योंकि वो खलीफे गए, मार्केट से शार्ट हो गए वो। अब आप समझते हो खिलाफत आएगी तो खिलाफत आने से कोई डिक्टेटर मुसल्लत होके आपको पता नहीं किसकी भेंट चढ़ा दे। जमहूरियत में कम से कम ये होता है गलत काम करने से पहले भी पूछता है वो, और लोगों के सामने जवाबदेह होता है। आप उसके खिलाफ एहतजाज कर सकते हो, सड़कों पे आ सकते हो, असेंबली में उसके खिलाफ आवाज उठा सकते हो। तो आमरियत में ये सब कुछ नहीं होता। चलें जी। नहीं, सब ख्वाबों की ताबीर नहीं होती, वरना आप सबकी 4 शादियां हो चुकी होती हैं। आप सब ख्वाब में यही देख रहे होते हैं। हदीस में आता है, सही बुखारी मुस्लिम की हदीस है, ख्वाब नबूवत का 46वां हिस्सा है। अगर एक ख्वाब के 46 हिस्सों में ख्वाब को डिवाइड कर दिया जाए 46 पार्ट्स में, तो एक पार्ट जो है ना उसमें यह है कि वो
وہی ہے، یعنی اس میں 2.5% سے کم سچا ہونے کا امکان ہے خواب میں. 98 یا 97% یہ ہے کہ یہ آپ کے اپنے پراگندہ خیالات ہیں، لیکن 2%، 2.5% اس کا بھی چانس ہے کہ یہ کس کی طرف سے ہو؟ اللہ کی طرف سے. تو اس لیے اگر کوئی واقعی وہ عجیب و غریب خواب آیا ہے، آپ کو لگتا ہے کہ یہ سچا خواب ہے، تو کسی سے تعبیر پوچھ لیں. ادروائز اگر ڈرانا خواب آ رہا ہے تو رات کو کھانا جلدی کھائیں اور ہاضمے کی گولی کھائیں، کیونکہ جب پیٹ بھرا ہوا ہوتا ہے تو ڈرانے خواب آتے ہیں، اور جب اچھی نیند آتی ہے تو اچھے اچھے خواب آتے ہیں. کنواروں کو سب کو اچھے خواب آتے ہیں، شادی شداؤں کو ڈرانے خواب آتے ہیں، جو میری تحقیق ہے. جتنے کنوارے ہیں سہانے خواب آتے ہیں. دیکھو کنوارے کی جو کمرہ ہے نا اور شادی شدہ کے کمرے میں کیا فرق ہوتا ہے. جب آپ کنوارے تھے تو آپ کے کمرے میں فلمی ہیروئنس کی تصویریں ہوتی ہیں، خوبصورت میگزین پڑے ہوئے ہوتے ہیں، مختلف قسم کے پرفیومز آپ کو نظر آ رہے ہوتے ہیں، اور یہ سامنے والی وال کی ریڈ کلر کی وال، یہ والی وال وائٹ کلر کی، یہ بلیو کلر کی. کمرہ بھی بڑا رنگین سا ہوتا ہے آپ کا. جب آپ کی شادی ہو جاتی ہے تو تھوڑے دنوں میں پرفیوم کے بجائے آپ کے پاس آتا ہے بنفشہ شہتوت. سمجھ رہے ہو؟ آپ کو نہیں پتا بنفشہ شہتوت گلے کو ٹھیک کرتا ہے، وہ گلے کے لیے. معجون استو خدوس، یہ پرانا نزلہ نکالتی ہے. یہ کیا نکالتی ہے؟ پرانا نزلہ. اور جو میگزین ہوتے ہیں ان کی جگہ کتاب ہوتی ہے موت کا منظر. تو شادی شدہ کو ڈرانے خواب آتے ہیں اور کنوارے کو اچھے خواب آتے ہیں. اس لیے خوابوں کو زیادہ لفٹ نہ کرایا کریں آپ. اوہو، یہ آج کل کا بڑا مسئلہ ہے نوجوانوں کا. سب سے پہلی بات تو یہ جلدی نکاح کریں اور اس میں اللہ پہ اعتماد اور توکل کریں. جتنا دیر سے آپ نکاح کرو گے، شادی کرو گے، اخلاقی برائیاں اتنی زیادہ پیدا ہوں گی، اور بعض دفعہ زیادہ تاخیر کرنے سے پھر شادی کے بعد بھی یہ برائیاں نہیں چھوٹتی ہیں. تو اس لیے سب سے پہلا حکم جو اللہ اس کے رسول کا ہے وہ کیا ہے؟ نکاح میں تاخیر. بولے نا، پھر وہ دوسرا نمبر بھی کٹ گیا. 100 نمبر جو دیے تھے نا فل ان دا بلینکس کے، اس میں سے 98 رہ گئے، اب 98 رہ گئے. تو نکاح میں تاخیر نہ کریں. دوسری بات یہ، تبلیغ میں وقت لگائیں. جب انسان کچھ وقت برائی سے دور رہتا ہے تو دور رہنے کی عادت پڑ جاتی ہے. تبلیغ میں 4 مہینے کے لیے نکل جائیں، 3 دن کے لیے نکل جائیں، جتنا دن تبلیغ میں رہیں گے بچے رہیں گے. تیسری بات، کسی واقعی اللہ والے شیخ سے، جاہل پیر مارکیٹ میں بہت چل رہے ہیں، کوئی واقعی نیک اللہ والے بزرگ ہوں ان سے بھی رابطہ قائم کریں، ان سے اصلاحی تعلق قائم کریں. چوتھی بات، کسی سائیکولوجسٹ یا سائیکولوجسٹ کو بھی بتائیں. یہ نفسیاتی بیماری ہے، دماغی بیماری ہے، بہت دفعہ ڈاکٹر بھی اس کا علاج کر دیتے ہیں. پانچویں بات کہ جب بھی یہ جرم ہو آپ نے 2 رکعت پڑھ کے اللہ سے معافی بھی مانگنی ہے اور اپنے آپ کو کوئی سزا بھی دینی ہے. وہ سزا صدقے کی صورت میں بھی ہو سکتی ہے اور نماز نوافل کی صورت میں بھی ہو سکتی ہے، روزے کی صورت میں بھی ہو سکتی ہے کہ میں نے جب بھی یہ گناہ کیا میں اتنے روزے رکھوں گا. تو اس طرح جب آپ اپنے آپ کو سزا دیں گے، آہستہ آہستہ یہ گناہ پہلے کم ہوگا.